سبسکرائب کریں بھیونڈی ازاداری لائیو چینل کو اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو آن کر لیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی سیدنا و نبینا سید ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ صلوات محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، جس آئے گریمہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا سورہ کا، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو بھی یہ سورہ یاد ہے۔ یہ حجم کے اعتبار سے اور اس کے قد کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے یہ چھوٹا ہے، لیکن اس کے معنی و مفاہیم ایسے ہیں کہ قیامت تک اگر اس کی تفسیر بیان کی جائے تب بھی قیامت آ جائے گی، شاید اس کی تفسیر کامل نہ ہو پائے، مگر یہ کہ کوئی ائمہ، کوئی معصوم اس کی تفاسیر کو بیان کرے، تفسیر کو بیان کرے۔ آپ مسلسل اس آیت کے ذیل میں معروضات سنتے رہتے ہیں، علماء آتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کے سماعت کے جو کچھ اس کے نتیجے میں آپ کے سماعت کے حوالے کرتے ہیں۔ عزیزو، یہ جو قرآن ہے، میں نے اس سے پہلے بھی تذکرہ کرتا رہتا ہوں کہ جب خداوند کریم نے اس دنیا کو بنایا اور بنانے کے بعد ایسا ہی نہیں اس دنیا کو ایسے ہی چھوڑ دیا، اگر جناب آدم کو جنت سے باہر نکالا تھا تو کم سے کم جنت جیسا تو نہیں، مطلب جنت کی طرح کوئی ایسی چیز ہوگی جہاں اس کو بھیجا جائے۔ اگر اس دنیا میں جناب آدم کو ایسے ہی بھیج دیا جاتا، ہو کا سناٹا ہوتا، ہو کا عالم ہوتا، ہر طرف اندھیرا ہوتا، ہر طرف ظلمت ہوتی، اور کہیں بھی ہاتھ کو ہاتھ اتنا اندھیرا ہوتا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا، تو جناب آدم شکوہ کرتے، بار الہ جنت سے نکالا ہے، کم سے کم ایسی جگہ بھیجتا، کم سے کم اجالا تو ہوتا۔ تو جناب آدم سے خدا فرماتا، شاید یہ فرماتا کہ میں خدا ہوں، میں تمہیں ایسا بھیجوں گا کہ تم گھبرانا نہیں، تمہارے لیے تمام چیزوں کا انتظام کروں گا، میں نے تمہیں بنایا ہی تھا زمین کے لیے۔ اور کیونکہ ارشاد رب العزت ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، جنت کی بات نہیں کی تھی، بھیجنا جنت زمین پر ہی تھا۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ پھر انتظام بھی ایسا کیا، سورج خلق کیا گیا، ستارے خلق کیے گئے، تاکہ اگر دن کی روشنی سے اگر آدم گھبرا جائیں تو کم سے کم رات کا ایسا اجالا، ایسا اندھیرا ہو کہ اس ستاروں کی روشنی سے اپنے آپ کو اس کی ٹھنڈک محسوس کر سکیں، جیسے عام طور سے ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ جب ہمارے یہاں کوئی بچہ ہوتا ہے تو اس کے گھر کو سجاتے ہیں، کم سے کم اس گھر میں بہلا رہے، ایسا نہ ہو کہ وہ گھر ایک دم خالی ہو اور بچہ پریشان ہو کے بار بار باہر بھاگے گا۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم آدمی ہو کہ یہ سوچ سکتے ہیں تو ہمارا خالق ہے تو دنیا کو کیسے بناتا، یوں ہی خالی نہیں بنا دیتا۔ کہا اے آدم تم گھبرانا نہیں، ہم تمہارے لیے ہر چیز کا انتظام کریں گے، تمہارے جینے، تمہارے کھانے، یہاں تک کہ تمہارے مرنے کا بھی انتظام کریں گے۔ اور یہ دنیا بنائی گئی، اور پھر جب دنیا بنایا تو یہیں عبث خلق نہیں کیا، کہا کہ دیکھو بنایا ہوں میں کس لیے، آپ یہ سب اس کا مطلب جانتے کہ عبادت کے لیے بنایا گیا ان کو، اور کمالات حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا، ایک سفر ہے، اور پھر اس کے لیے تاکہ آدم یہ شکوہ نہ کر پائے، آدمی یہ نہ کہنے پائے کہ تو نے بنا تو دیا مگر کوئی ہادی نہیں تھا، کوئی ہمیں راستہ بتانے والا نہیں تھا۔ 1,24,000 ہادیوں کا سلسلہ قائم کر دیا۔ نبی آئے، کوئی ایک قبیلے کا نبی تھا، کوئی ایک محلے کا نبی تھا، کوئی ایک ملک کا نبی تھا، کوئی ایک آدمی کے لیے نبی تھا، یعنی نبی کی جیسی صلاحیت تھی اس اعتبار سے قبیلے وہ اپنے اعتبار سے خدا نے اس کو نبی بنا کے بھیجا۔ یہ سلسلہ چلا، اور یہاں تک کہ جیسے لوگ آتے گئے ویسے نبی کو خدا بھیجتا گیا۔ اگر جناب آدم آئے شاید اپنے بچوں کے لیے وہ نبوت ان کی تھی، اپنے بچوں کے لیے نبی تھے، اس کے بعد اور انبیاء اپنے قبیلے کے لیے تھے، اپنے محلے کے لیے تھے، اپنے اس طریقے سے آتے رہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے معاشرہ بگڑتا گیا ایسے نبی کو بھیجا گیا۔ ہوتا یہی ہے کہ اگر جھگڑا فساد تھوڑا کم ہے تو محلے کی پولیس بھی کام کر جاتی ہے، لیکن اگر فساد بڑھتا جاتا ہے تو محلے کی پولیس اس کو سنبھال نہیں پاتی۔ کہ بھائی ہیڈ کوارٹر سے پولیس بھیجیے تو آگے سے پولیس آتی ہے اور معاملہ بگڑ جاتا ہے، پھر بھی فساد نہیں رکتا ہے، تو آخر میں کیا کہتے ہیں لوگ، بھائی فوج کو بلایا جائے۔ اب جو ہے پولیس کا کام نہیں ہے، اب یہ پی ایس سی اور جو بھی لوگ ہیں یہ لوگ کام نہیں کر سکتے، تو آخر میں فوج کو بلایا جاتا ہے۔ تو معاملہ جب ایسے ہی معاشرہ بگڑتا رہا اور عرب کا دور آ گیا تو اتنی ظلمت ہو گئی، اتنی بربریت ہو گئی، اتنی جہالت ہو گئی کہ اگر کسی کا اونٹ کسی کے کھیت میں چلا جائے تو 40 سال جنگ کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ چھوٹے موٹے ہادی کا کام نہیں تھا، یہ چھوٹے موٹے رہبر کا کام نہیں تھا کہ اتنے بڑے محاذ کو سنبھالے۔ تو یہ عام طور سے بچوں کے ذہن میں سوال آئے کیوں اتنا بڑا پیغمبر اسے آخر میں بھیجا گیا، اسے تو پہلے آنا چاہیے تھا۔ کہا کہ بڑے لوگ اس وقت آتے ہیں جب بڑی پرابلم ہو، جب معاملہ عرب کا بگڑا، اور جب یہ معاملہ ہو گیا کہ اتنی چھوٹی باتوں پر بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، بچیوں کو پیدا ہونا آدمی کے لیے ننگ مانا جاتا تھا، بے عزتی میں نے اس کو برا سمجھتے تھے کہ یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، اتنا برا معاشرہ ہو گیا تھا۔ تو خدا نے کیا کیا کہ سب سے بڑے سپر پاور کو بھیجا، کہا کہ اگر کوئی انہیں سنبھال سکتا ہے تو فخر انبیاء سنبھال سکتے ہیں۔ صلوات محمد والے۔ آپ دور سوچئے وہ، یعنی کتنا خطرناک دور رہا ہوگا کہ اتنے بڑے پیغمبر کو آنا پڑا، اور یہ پیغمبر آیا تو یہ عالمی پیغمبر ہے، کوئی صرف عرب کے خطے کے لیے پیغمبر نہیں، یہ پوری دنیا کے لیے قیامت تک اس کی شریعت چلے گی۔ تو دور ایسا تھا کہ زندہ لوگوں کو درگور کیا جا رہا تھا، لڑکیوں کو، جہاں پہ یعنی جسے کہا جائے عورت کا نام آتے ہی لوگ جو ہے شرمندہ ہو جایا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے، یا فلاں قبیلے میں بچی، قبیلے والے افسوس کرتے تھے کہ ہماری لڑکی پیدا ہو گئی، یعنی اتنا برا مانا جاتا۔ اور اس کی بھی ایک ہسٹری ہے، انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا کیوں ایسا ہوا۔ کوئی بھی بات کہیں نفرت ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، ایسے ہی آدمی کسی کا دشمن نہیں ہو جاتا۔ تو یہ معاشرہ بگڑا کیسے، اس کی تفصیل انشاءاللہ کبھی حیات رہی تو اتنا برا ماحول تھا کہ زندہ لڑکیوں کو درگور کیا جا رہا تھا، یعنی ایسا تھا کہ لڑکے پوجے جا رہے تھے۔ عام طور سے آج کل کے دور میں بھی گزرا ہے کہ اگر کسی کا لڑکا پیدا ہوا کبھی ایک لاٹھی بڑھ گئی، یہ زمانہ گزرا، ابھی کچھ سالوں پہ 60-70 سال پہلے کی بات ہوگی۔ تو لڑکوں کے پیدا ہونے پہ لوگ خوش ہوتے تھے، اور قرآن کہتا ہے کہ جب انہیں کسی لڑکی کی بشارت دی جاتی تھی تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا۔ اذا بشر احدهم بالانثى، اگر کسی کو بشارت دی جائے کسی ایک کو کہ تمہاری لڑکی ہونے والی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا۔ اتنا برا دور تھا، قرآن کہہ رہا ہے۔ جہاں پہ اس طریقے کا معاملہ ہو، اور پھر پیغمبر اسلام کو آنا ہے جہاں عورتوں کو ایک دم پاتال میں پہنچا دیا گیا تھا،
भेड़ बकरियों की तरह बेचा जा रहा था। अब ऐसे में एक आदमी आके कहता है देखो लड़कियों को पालना लड़कियों का रहमत है, लड़कियां घर के लिए बरकत है, लड़कियां घर के लिए इज़्ज़त हैं। एक अजीब यानी अब तक का कानून, ये कौन सा आदमी आ गया, यानी अपोजिट आके पैगंबर को काम करना है। हम बोले हमारा तो यही चल रहा था, ये नया मौलवी आ गया नया फसाना बता रहा है, ये नया आदमी आ गया मोहल्ले में ये नया काम कर रहा है। खुदा ने अक्ल दी है, वाकई अगर उसके इस काम से माशरे में फ़ायदा है तो उसकी बात को माना जाए, अपने आबा व अजदाद के ऊपर ना जाया जाए, वरना यही नारा कुफ़ार का था। हमने तो अपने आबा व अजदाद के हुक्म पे अमल कर रहे हैं, आप ये नया काम लेकर आ रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। यानी गैरत जिसे कहते हैं झूठी गैरत इतनी बढ़ गई थी कि अपनी बच्चियों को दफन कर देते थे और उस पर फ़ख्र किया करते थे कि मैंने इतनी दफन कर दी, मैंने इतने को मार दिया। तो इतने बुरे माहौल में रसूल अकरम को आना और अपने आप को सादिक और अमीन मनवा लेना, ये सिर्फ पैगंबर इस्लाम की बात, वरना कोई आम आदमी नहीं कर सकता। खुदा की ताकत थी जो इस तरीके से पैगंबर मशहूर हुए। इतने पहले अमीन बनवाया, पहले मोतमद बनवाया। मैंने कहा कि कहीं भी अगर तबलीग करना हो तो डायरेक्ट जाके फतवा मत दीजिए, पहले अपना एतमाद बनाइए कि सामने वाला पहले आपको मौलवी तो समझे, पहले आपको जानकार तो समझे। मतलब कोई वकील आए, वाकई ना वकील हो, आके डायरेक्ट केस के बारे में बताने लगे तो आपका मूड ख़राब हो जाएगा। तो भाई ये तो मैं तो जानते नहीं वकील है, आपको जब बाद में कभी मालूम वकील तो शायद कहेंगे हाँ बात उसकी सही है, लेकिन डायरेक्ट आगे कोई कहने लगे तो आप उसको नहीं मानेंगे। यानी पहले तो उसकी शख्सियत को माना जाए, फिर बाद में जाके उसकी बातों को माना जाएगा। जैसे एक साहब ने कहा मिले तब यानी अपने गैर मज़हब के थे, कह रहे कि फ़लाँ यानी इसने ऐसा कह दिया, हमारे देवता ने फ़लाँ ऐसा कर दिया। तो मैंने कहा सबसे पहले आप मुझे अपने देवता को मनवाइए। तो सबसे पहले आप जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि फ़लाँ ने ये कहा है, फ़लाँ ने ये कहा है, पहले मैं उसको मानूँ तब मैं उसकी बात मानूँगा। और आप भी इसी तरीके से पहले खुदा को मानेंगे तो खुदा की बात मानेंगे। यानी मैं कहूँ कि नमाज़ पढ़िए रोज़ा रखिए, भाई मैं खुदा को ही नहीं मानता हूँ तो मैं नमाज़ कैसे पढ़ूँगा, तो मैं रोज़ा कैसे रहूँगा। तो ये काम रसूल इस्लाम ने किया, पहले उस कुफ़ार के दौर में अपने आप को सादिक और अमीन बनवाया, मोतबर बनवाया, उसके बाद काम करना शुरू किया सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो ऐसे अपने को मनवाने के बाद काम किया जाता है। आते ही हथौड़ा नहीं मारा जाता कि भाई ये गलत है, कि पहले उसको बताइए गलत होता कैसे है। तो अज़ीज़ान किराम इतने बुरे माहौल में और बातों से हटते हुए पैगंबर इस्लाम ने नारा लगाया कि जो लड़की है वो रहमत है, और आगे बढ़ जाए तो शौहर के लिए निस्फ़े ईमान है, और आगे बढ़ जाए तो मसलन उसके कदमों के तले जन्नत होती है। तो इतने बुरे माहौल में जब इस्लाम फैल गया, इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता उसके पर निकल गए, आगे बढ़ता रहा। और कुछ लोगों ने देखा, यानी ऐसे माहौल में अगर देखा जाए, मैं इस आयत के पास यानी जब जनाब ज़हरा इस दुनिया में आई तो इतना ख़तरनाक माहौल था, इतना डेंजर माहौल था। अभी रसूल अकरम अपना इस्लाम बहुत नहीं फैला पाए थे, लेकिन इतने डेंजर माहौल में ये रसूल अकरम की हिम्मत थी कि जब जनाब ज़हरा आई, अपनी गोदी में अपने सीने से लगाए हुए छोटी सी बच्ची को बाज़ार में निकले, जहाँ पे कानून ये था कि लड़कियों को बुरा समझा जाता था, लड़की होना एक ऐब था। आज अल्लाह का रसूल अपने कलेजे से लगाए हुए अपनी दुख्तरे नेक अख्तर को, अपनी लड़की, अपनी बेटी को बाज़ार में बाहर निकले। अब कोई आदमी नया काम करे तो कैसे लोग देखते हैं उसको। मैं देखो मसलन एक आदमी, मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ, कोई लामुनाकिब मिसाल, कोई शरीफ आदमी है तो हाथ में सिगरेट लेके निकल जाए बाहर यूँ, तो लोग निकल के देखेंगे फलाने हैं, फलां साहब हैं, क्या हो गया इसमें, ये तो ठीक आदमी थे। तो कुछ ऐसे ही दौर रहा होगा जब रसूल अकरम अपनी बेटी को लेकर बाहर निकले तो हर दुकानदार निकल के देख रहा था, हर बनिया निकल के देख रहा था, हर आदमी देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सा काम अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जो अक्लमंद थे, जो समझदार थे, एक यहूदी दूर से देख रहा था, कहा कि ये कौन है, ये कौन शख्स है। कहा यही तो रसूल है जिसने जो इस्लाम को फैला रहे हैं। कहा ऐसी बात है।
کہا اس کے قریب گئے اور جانے کے بعد رسول اکرم کا ہاتھ چوما، کہا آج مجھے معلوم ہو گیا کہ اسلام سے حقیقی کوئی دین نہیں ہے، آئیے مجھے آج کلمہ پڑھوائیے۔ یہ جناب زہرا کا پہلا معجزہ تھا کہ گود میں ہے آنے کے بعد ایک آدمی کو مسلمان کر دیتی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ رسول اکرم اس سے پہلے بھی تھے، یہ جناب زہرا کے وجود کی برکت تھی کہ یہودی آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے اگر آپ واقعاً رسول یہی رسول ہے جو ایسی عزت ہے لڑکیوں کی تو آج سے میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو ایسے ماحول میں اور جب اسلام پھیلا تو کتنا دردناک ماحول تھا۔ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بیان کر دوں، بزرگ جانتے ہیں، وہ سنتے رہتے ہیں کہ رسول نے کہا کہ بھئی جو جس نے اپنی جاہلیت میں گناہ کیا ہے آئے مجھ سے بیان کرے، میں خدا سے دعا کروں گا، خدا اس کی گناہوں کو معاف کرے گا۔ سب آتے رہے، اپنے بھائی کا کھا گئے، کہا ٹھیک ہے دعا کرتے ہیں اس کو واپس کرو، ابھی دعا کرتا ہوں جو تم نے استعمال کیا شاید خدا تم کو معاف کر دیا، جوڑ جاڑ کے دو جتنا بھی ہے، یا میں نے فلاں گناہ کیا، میں مثال دے رہا ہوں کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے، میں نے فلاں گناہ کیا۔ رسول اکرم دعا کر رہے ہیں، ایک آدمی ہے جو دور کھڑا ہوا ہے، کا قریب نہیں آتا، کیا بات؟ کہا یا رسول اللہ مجھ سے ایسا گناہ ہوا ہے کہ خدا مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھے خدا معاف نہیں کرے گا۔ کہا کیا گناہ ہوا ہے؟ کہا شرمندہ ہوں، بتانے سے بھی شرمندہ۔ کا بتا؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، یعنی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یعنی ایسا آدمی ہے جس کے قبیلے کے یعنی لوگ اس کے 50 آدمی 60 آدمی اس کے تحت رہتے ہیں، اس کی باتوں کو مانتے ہیں، یعنی وہاں کا مکھیا آدمی ہے۔ اس بربریت کا دور دیکھیے آپ، اتنا عقل مند آدمی مانا جانے والا اب وہ آ کے اپنے گناہ کا اقرار کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ایسا ہوا ہے کہ جو معاف نہیں ہوگا۔ کیا کیا تو نے؟ کہا کہ میں سفر پہ جا رہا تھا، تجارت کے لیے جا رہا تھا، تو میری بیوی یعنی میں باپ بننے والا تھا، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر بچی ہوئی تو پولیس کے حوالے کر دینا۔ یعنی اس زمانے میں ایسے بھی لوگ تھے جو بچیوں کو لے جا کے دفن بھی کرتے تھے، خاص قبرستان بنائے گئے تھے، خاص لوگ تھے حکومتی طور پر یا قبیلے کے طور پر لے جاتے تھے، دفن کرتے تھے۔ لے کے گئے، کہا جب ہوگی تو بچی اس کو دے دینا، اور اگر لڑکا ہوا تو کوئی بات نہیں، تو ہمارے لیے عزت کی بات ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہو جائے۔ خالی آپ توجہ کریے گا کہ ایسے دور میں کیا کام کیا رسول اکرم نے، جناب زہرا نے صلی اللہ علیہ صلوات پر محمد علیہ۔ کہا بہرحال یہ سفر سے واپس آیا 3 سال بعد یا 4 سال بعد، اس کا اندازہ تقریباً 2-3 سال کے لیے نکلتے تھے، اور پھر آتے تھے اپنا مال و منال لے کر بیچ کے جو ہے۔ اب آیا تو دیکھا کہ گھر کے سامنے کچھ بچے کھیل رہے ہیں، اس میں ایک لڑکی بھی ہے، یعنی اتنا ذہن خراب ہو چکا تھا کہ اصلا تصور بھی نہیں آیا کہ ہو سکتا ہے میری بیٹی ہو، تو سوچتا ہے کسی پڑوسی کی ہوگی، اپنی زبان میں کہا جائے مزہ لیا جائے گا ان کی، بھائی تمہارے یہاں لڑکی ہوئی، بچے کھیل رہے تھے، بچی کو دیکھا تو ذہن میں اس کے ہی آیا کہ ہو سکتا ہے کسی بغل والے کی ہوگی جو کھیل رہی ہے میرے دروازے کے سامنے، صحن کے سامنے۔ تو بہرحال گئے، رات ہو گئی، شام ہو گئی، تو پوچھا بھی کس کی بچی ہے؟ تو ماں تو ڈر گئی، کہا کہ یہ ہماری بچی نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہے، بغل میں ہے، اسے اس نے بتایا۔ تو بہرحال رات ہو گئی، تو اس کا بیان ہے کہ یا رسول اللہ میں نے غور کیا کہ میری جو اہلیہ ہیں بار بار اٹھتی ہیں، کچن کی طرف جاتی ہیں یا اٹھ کے کسی کمرے کی طرف جاتی ہے، تو میں نے کہا کہ اس سے پہلے اس کا کوئی ایسا کوئی کردار نہیں تھا، یہ بار بار مجھے چھوڑ کر رات میں کہاں جا رہی ہے؟ کہا میں آہستہ سے، وہ سمجھی کہ میں سو رہا ہوں تو آہستہ سے اس کے پیچھے ہو لیا، اور جانے کے بعد دیکھا تو کچن کے پاس ایک چھوٹی سی بچی لیٹی ہوئی تھی، وہ جا کے یعنی بات دیکھا کہ کھانا کھلا رہی تھی یا یہ کہ اسے سلا رہی تھی۔ کہا بس میں غصے سے آگ بگولا ہو گیا، میں نے بتایا یہ کس کی بچی ہے؟ تو اس خاتون نے کہا یہ ہماری بچی ہے، تم نے کہا تھا کہ اس کو دفن کر دیا جائے، لیکن مامتا آڑے آ گئی، ماں کی محبت آڑے آ گئی، میں اس کو دفن نہ کر سکی۔ کہا کہ تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی، تم کیسی عورت ہو؟ اپنے شوہر کی، یہاں بعض لوگ ہوتے ہیں شوہر بھی خطرناک ہوتے ہیں، ایسے حکم بھی چلاتے ہیں واقعی جو شریعت میں ہے ہی نہیں، اس سے بھی ہم کو درس لینا چاہیے، وہ آپ کی شریک حیات ہے، آپ کی نوکر نہیں ہے۔ واقعی بعض جگہ ہوتا ہے کہ بس بولتے مرد الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے کیا ہے عورتوں پہ قوی ہے۔ قوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مطلب ہمیشہ دبا کے رکھیے، آپ ہمیشہ اس کو گالی گلوچ اور اس طریقے سے اس کے ساتھ برتاؤ کریے، یہ جہالت ہے اس زمانے کی جو عورتوں کو نیچ سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے آ کے عورتوں کو بلندی پہ پہنچا دیا۔
تو بہرحال کہا کہ صبح ہوئی، میں نے بچی کو لیا اور لے جانے کے بعد اس کو قبرستان لے گیا اور اس کو دفن کر رہا تھا، اور پھر یہ کہتے کہتے رونے بھی لگا، کہا دفن کر رہا تھا، اور جب دفن کر رہا تھا میں اس کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا، اور میں بار بار اس کا ہاتھ میرے کاندھے کی طرف یا میری داڑھی کی طرف آ رہا تھا، تو میں سمجھا کہ شاید میں اس کے اوپر مٹی ڈال رہا ہوں تو یہ اپنے بچاؤ میں مٹی کو ہٹا رہی ہے، لیکن یا رسول اللہ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ میری داڑھی میں رکھی ہوئی مٹی کو ہٹا رہی تھی۔ آپ سوچئے، کہ رسول اللہ پھر بھی میرے اندر کا شیطان نہیں مرا اور میں نے اس کو دفن کر دیا۔ رسول اللہ گریہ کرتے ہوئے اٹھ گئے، اس کے بعد کہا کہ جا اور کہا کہ ایک بچی نہیں، میں جہاں تک نہیں بھول رہا ہوں تو 11 بچیوں کو میں نے ایسے دفن کیا۔ یہ کون ہے؟ قبیلے کا سردار ہے۔ رسول اللہ نے کہا جا اتنے ہی غلام آزاد کر، اتنے ہی لوگوں کو پال، یا اس طریقے کوئی بتائے گا اس طریقے سے گناہ جبران ہو سکتے ورنہ خدا تجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو ایسے دور میں جناب زہرا کو لے کے نکلنا، اپنی آغوش میں لے کے نکلنا، تو ایسا جب ماحول ہو جاتا ہے تو خدا کو ایسے پیغمبر کو بھیجنا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو جب جناب زہرا آئیں اور جناب ابراہیم کو خدا نے دنیا سے اٹھا لیا، عاص بن وائل جو شان نزول ہے اس سورے کا، ہر جو بھی سورہ ہے، جو بھی آیت ہوتی ہے، میں نے کہا کہ کوئی بات بغیر وجہ کے نہیں ہوتی، دشمنی ہو، دوستی ہو، محبت ہو، نفرت ہو، یہ بغیر وجہ کے نہیں ہوتی۔ اگر دو آدمی کہیں مل رہے ہیں تو حتماً کہیں نہ کہیں ایک نقطہ اشتراک ہے جہاں پہ دونوں کا مزاج ملتا ہے۔ ہر آدمی دوستی بھی نہیں ہوتی، ہر آدمی سے دشمنی بھی نہیں ہوتی۔ اگر دشمنی ہے تو کہیں نہ کہیں راستہ الگ ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے دوستی ہو، چاہے وہ بے دینی کے اعتبار سے دوستی ہو۔ یعنی کہ دیکھیں اب دو کرمنل ہیں، آرام سے ملتے ہیں، دونوں ہی آدمی مثلاً کہا بھائی وہ بھی پیتا ہے میں بھی پیتا ہوں، چلو یہاں پہ آ کے دونوں کی دوستی ہے۔ ایک دوستی ہوتی دونوں نمازی ہیں، ایک جو ملنے کی جگہ وہ مسجد ہے، کہ وہ بھی نماز پڑھتا ہے میں بھی نماز پڑھتا ہوں، تو ملنے کا معاملہ ایسا ہی ہے، ملنے اور جدا ہونے کا معیار یہی ہے۔ ایک شرابی ایک نمازی سے کیسے ملے گا؟ دونوں کی جگہ الگ ہے ملنے کی، دونوں کو الگ ہے۔ تو کہنے تو جو آیتیں آتی ہیں جو سورہ، اس کے اندر کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مطلب ہے، تب یہ سورہ کہ عاص بن وائل نے کہا ان کے ہاں تو اب لڑکے ختم ہو گئے، یہ خوشی ہو گئی، بولا اب تو کتنا اسلام پھیلائیں گے، کہا ان کی نسلیں تو ختم ہو گئی، اب یہ کیا کریں گے؟ اب اس کے بعد ہم جو راج کریں گے ہمارا راج ہوگا، ہم اسلام کو ختم کر دیں گے۔ کہ رسول اکرم سے مسجد میں کہہ رہا ہے، کہ مسجد سے کہہ کے باہر نکلا، لوگوں نے کہا یہی کہہ رہا تھا کہ اس کے بعد تو آپ ابتر ہو جائیں گے۔ یعنی ایسا نہیں، رسول اکرم کو دل میں بہرحال انسان کے قالب میں تھے، نور تھے، احساسات بھی تھے، تو ہو سکتا نہیں ہوا ہوگا، تکلیف پہنچی، کسی نے کہا ابتر ہو، تمہارے پاس تمہاری اولاد تمہاری نسل کو بڑھانے والے نہیں، کہا یہ کہنا تھا، تو یہ سورہ وہاں پہ نازل ہوا، انا اعطیناک الکوثر۔ جب رنجیدہ دیکھا پیغمبر کو خدا نے تو سورہ بھیج دیا، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب کوثر ایسا، ابھی بہت ساری تفاسیر اس کی ہے کہ نہر عطا کیا، یہ بہت، لیکن کوثر سے مراد یہاں پہ کہ نسل کثیر۔ عزیز صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اور اتنا بابرکت قرار دیا جناب زہرا صلوات اللہ علیہ خدا نے، یعنی ان کا وجود اگر یہ نہ ہوتی تو کائنات کی کوئی شے باقی نہ ہوتی۔ علماء سے سنتے رہتے ہیں آپ حدیث قدسی، پیغمبر اسلام کے خدا نے کہا کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، کہا اے میرے حبیب تم نہ ہوتے تو میں افلاق کو خلق نہ کرتا۔ یعنی اتنی محبت کرتا ہے خدا اپنے حبیب سے، اتنی محبت، اتنی الفت، کہا کہ اے میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو میں یہ آسمان و زمین، یہ افلاق کو نہ خلق کرتا، یہ زمینوں کو نہ خلق کرتا مثلا۔ تو شاید ظاہر سی بات ہے اتنی محبت بھرا جملہ سنا ہوگا رسول اکرم نے، مسکرائے ہوں گے کہ مجھے خدا کتنی محبت کرتا ہے، مجھے کتنا چاہتا ہے۔ یا مثلا جب بھی طٰہٰ کے نام سے پکارا، یاسین کے نام سے پکارا، تو رسول اکرم خوش ہوتے ہیں۔ بولتے ہیں کہ آدمی جب کام کرتا ہے اور جب کام کرتے رہتا ہے اور اچھا کام کرتا ہے، اگر اس کی تعریف کر دی اس کا حوصلہ اور بڑھ جاتا ہے کہ میری تعریف کا بدلہ مل رہا ہے، میری محنت کا بدلہ مل رہا ہے۔ تو کیا کیا؟ کہے میرے حبیب
بس یہ دیکھیے جناب زہرا کا وجود کتنا قیمتی ہے، کتنا فضیلت کا حامل ہے کہ اگر ان کا وجود نہ ہو تو دنیا کی کوئی شے باقی نہیں رہے گی۔ حدیث قدسی میں کہا کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، اے میرے حبیب تم نہ ہوتے تو میں آسمان کو یا افلاق کو خلق نہ کرتا۔ اور اس کے بعد تھوڑا سا خوش ہوئے ہوں گے تو خدا نے کہا کہ اے میرے حبیب لولا کا علی لما خلقتک، اگر میرا علی نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی خلق نہ کرتا۔ خوش رہے ہوں گے۔ جب مولا کائنات نے سنا یہ بھی خوش ہوں گے کہ اگر میں نہ ہوتا تو رسول اکرم جیسا نبی خلق نہ ہوتا۔ کہا اسی اسنا میں تھوڑا سی خوشی باقی رہی ہوگی تو خدا نے کہا کہ لولا کہ فاطمہ لما خلقتکما، اے میرے حبیب اگر فاطمہ نہ ہوتی میں تم دونوں کو نہ خلق کرتا۔ تو ایسی بافضیلت حامل بیوی ہیں یہ کہ اگر ان کا وجود ہے تو پیغمبر یعنی رسالت بھی بچی ہوئی ہے، اگر ان کا وجود ہے تو امامت بھی بچی ہوئی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی نہ رسالت ہوتی نہ امامت ہوتی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو ایسا وجود ہے، ایک زنجیر کی جڑی ہوتی ہے، اگر کوئی جوڑنے والا کوئی ہے اس سے امامت اور رسالت کو جناب زہرا کا وجود ہے۔ اگر ان کا وجود ہٹا دیا جائے رسالت الگ گر جائے گی، امامت الگ رہ جائے گی۔ ان کو جوڑنے والی جو بی بی ہے جناب صدیقہ کبریٰ ہے۔ صلوات پر محمد والے۔ اور آپ کی زندگی دیکھیے کتنی سال زندگی ہے، بہت کم، لیکن اتنی بابرکت ہے کہ جو کام 1,24,000 انبیاء کر رہے تھے اکیلے خود نمونہ بن گئی تمام کائنات کی عورتوں کے لیے۔ اور میں اس کے اوپر عورتوں کے اوپر نہیں پڑھنا چاہتا، واقعی اسلام نے بہت بڑھایا عورتوں کو، کہاں سے کہاں لے گئے۔ لیکن زمانہ ایسا آیا آزادی نسواں کا نعرہ لگانے والے ہم برابر۔ اسلام نے کب کہا کہ عورتیں مثلاً جو ہے بہت نیچے ہیں؟ وہ غلط تفسیر ہے۔ آپ دیکھیے ایسا نہیں اسلام میں، لیکن زمانہ آگے کا اسلام کٹر ہے، اسلام عورتوں کو چھپاتا ہے، اسلام یہ کرتا ہے، اسلام وہ کرتا ہے۔ نعرہ لگایا، نوبت کجا رسید، نوبت یہاں تک آ گئی کہ اب صابنوں پہ بھی نیم مریا تصویریں بیچی جاتی ہیں۔ جہاں اسلام نے اتنا معتبر بنا دیا تھا، جہاں اسلام نے اتنی اوپر پہنچا دیا تھا، آج زمانے نے کیا کیا؟ آزادی نعرہ لگا کر آپ امریکہ کا حال دیکھ لیجئے یا باہر ملک کا حال دیکھ لیجئے۔ باقاعدہ لوگ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں؟ جب اسلام کی ہسٹری پڑھتے ہیں جہاں پہ اسلام میں عورتوں کی اتنی عزت ہے تو باقاعدہ اسلام کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور جناب زہرا کا وجود، میں نے کہا کہ امامت ختم ہو جاتی اور رسالت کا بھی کوئی وجود نہ رہتا۔ اس طریقے سے ایسے نہیں کہہ دیا ائمہ نے کہ ہم تمام خلق پہ حجت ہیں، لیکن ہماری جدہ ہم لوگوں پر حجت ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ معرفت والا جملہ ہے یہ امام کہہ رہے ہیں۔ ہم لوگ جیسا آدمی نہیں کر کہ میں مثلاً یہ ہمارے رہبر ہیں۔ رہبر بولنا آسان ہے، لیکن معرفت کے ساتھ رہبریت قبول کرنا یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ معصومی بتائے گا، اگر اس کا جملہ ہے تو وہ معرفت کے آخری درجے تک ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر کیا ہے؟ حجت ہیں، لیکن ہمارے اوپر جو حجت ہے وہ ہماری جدہ ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ معرفت کے اوپر بات آ گئی ہے تو اس سے پہلے کبھی نقل کیا میں نے مجالس میں کہ ہمارے بچے جو چھوٹے بچے ان کو لیے یا تھوڑا ابھی نوجوان ہیں ان کے لیے کہتے بھائی معرفت کیا چیز ہے؟ یہ ہے نا ذہن میں، کہا کہ معرفت کے ساتھ آپ کیا کریے، زیارت پڑھیے تو آپ کو اتنا ثواب ہے، روزے پہ جائیے اتنا ثواب ہے، معرفت کے ساتھ نماز پڑھیے اتنا ثواب ہے، معرفت کے ساتھ اور دوسرے کام کریے یہ اتنا ثواب ہے۔ یعنی 4 آدمی جا رہے ہیں، ثواب الگ الگ ہے۔ کسی کو 1 حج کا ثواب ہے، کسی کو مطلب 10 حج کا ثواب ہے، کسی کو 70 حج کا ثواب ہے، کسی کو اور اس سے ثواب ہے۔ کیوں ایسا؟ کہا معرفت کی بنا پر۔ تو یہ معرفت کس چڑیا کا نام ہے؟ یہ معرفت ہے کیا؟ یہ عام طور سے سوال ذہن میں آتا ہوگا جوانوں کو۔ آپ دیکھیے عارفن بحق کے جہاں بعض روایتوں میں کہ منظارہ مثلا جو زیارت کرے عارفن بحق کے ہی ان کے حق کو پہچانتے ہوئے، یعنی ان کی معرفت کے ساتھ۔ تو یہ معرفت کیا ہے؟ میں اپنے چھوٹے سے بچوں کو یعنی بتانے، وقت اگر زیادہ ہو جائے تو معاف فرمائیے گا، اپنے چھوٹے بچوں کو بتانے کے لیے کہ معرفت کیا ہے بیٹا۔ معرفت کی مثال دے دوں سمجھانے کے لیے۔ مثلاً ہمارے پاس جو چھوٹے چھوٹے بچے یہ
بیٹھا ہوا ہے، یا یہ ابھی قرار صاحب کا بچہ ہے۔ قرار صاحب جب غصہ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، بچوں کو دور ڈھکیل دیتے ہیں، نکل جائے یہاں سے، بھاگ جائے یہاں سے، اور کبھی کبھی کا تماچا بھی مار دیتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ مارتے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ معرفت کیا چیز ہے۔ یہ ایک عجیب جملہ ہے کہ معرفت کے ساتھ، کیسی معرفت، کیا چیز ہے یہ؟ کیا کرتے ہیں آپ، بچوں کو ڈھکیل دیتے ہیں، بچوں کو مار دیتے ہیں، تو کیا بچہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے؟ اگر بہت چھوٹا ہے تو فوراً بھاگ کے آتا ہے، اگر تھوڑا بڑا ہے تو 5 منٹ کے بعد، اس سے بڑا ہوا 10 منٹ کے بعد وہ بھاگ کے آپ کے ہی پاس آتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا یہ بچے کو جب میں مارتا ہوں تو واپس کیوں آتا ہے، جب میں اسے بھگاتا ہوں تو یہ واپس کیوں آتا ہے؟ کہا چونکہ بچے کو پتہ ہے اگر پوری کائنات میں اگر کوئی مجھے سہارا دے سکتا ہے تو میرے باپ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو ایسا ہی ذہن ہونا چاہیے کہ پوری کائنات میں اگر ہم لوگوں کو کوئی سنبھال سکتا ہے تو ہمارے ائمہ کے علاوہ کوئی سنبھال نہیں سکتا۔ اگر وہ دور بھی کریں گے تب بھی ہم بھاگ کے آئیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ ذہن میں اگر کچھ بھی ہونا ہے ہمارے ساتھ تو یہ ان کے ذریعے سے ہونا ہے۔ تب اگر ایسی معرفت ہوگی تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے، اس کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ یا مثلا کوئی جانور، بکری پیاسی ہے، آپ کے پاس بالٹی میں پانی ہے، بہت شدید پیاسی ہو، آپ اس کو ڈنڈے سے بھگائیے پھر گھوم کے آئے گی، آپ اس کو اور بھگائیے، مار دیجئے، کتنا بھی ماری لیکن وہ واپس گھوم کے آئے گی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ پیاس بجھنا ہے تو یہیں بجھنا ہے، تو اسے اس پانی کی معرفت ہے، اس لیے گھوم گھوم کے آ رہی ہے۔ جس دن ہمارے اندر اتنی معرفت ہو جائے گی تو ہم بھی کمالات کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جائیں گے۔ صلوات پر محمد والے۔ اب میں اپنی بات کو یہیں سے آگے بڑھاتا ہوں عزیزوں۔ جناب صدیقہ کبریٰ کی زندگی ایسے ہی ہے، ہمیں ان کی زندگی کی معرفت ہونا چاہیے، کس طریقے سے اپنے گزارا، اور اتنے سارے القابات جناب زہرا کے، یعنی آپ دیکھیے بہت، یعنی سینکڑوں سے اوپر القابات ہیں یا اور بھی زیادہ ہوں، اتنے القاب۔ ایسا نہیں کہ وہ لقب ایسے ہی مل گئے، کہا بھائی یہ فلاں علامہ ہو گئے، عام طور سے یہاں بھی یعنی دنیاوی اعتبار سے لقب یوں مل جاتے ہیں، فلاں انجینئر ہیں، فلاں یہ فلاں، کبھی کبھی جو کچھ بھی نہیں جانتا اس کا بھی نام انجینئر رکھ دیتے ہیں، مطلب نام بیچارہ کہیں پڑھا نہیں، نام ہے عالم صاحب، مثلاً وہ کہیں مدرسے میں نہیں گیا، کہتے ہیں عالم صاحب آ رہے ہیں، ہے نا۔ تو یہ لیکن یہ القابات جو جناب سیدہ کے ایسے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے یہ خود ایک لقب صدیقہ ہے، صدیقہ کبریٰ بار بار ہم استعمال کرتے ہیں، سب سے بڑی صدیقہ، سب سے بڑی صدیق، تو ان کی ہم لوگ مانتے ہیں جناب زہرا کو، تو ہمارے اندر معرفت ہونا چاہیے تاکہ ان کی سیرت ایسا نہیں کہ صرف عورتوں کے لیے ہی ہے، آدمیوں کے لیے بھی ہے کہ دیکھیے کیسے صدیقہ بنی، اور ہم لوگوں کو بھی کم سے کم ان کے ماننے والے ہیں، تھوڑی سی اپنے کلام میں سچائی تو ہونا چاہیے، صداقت تو ہونا چاہیے۔ ہم صدیق کو ماننے والے ہیں، سچائی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب صدیق سے لوگ ناراض نہ ہو کہ صدیق، میں نے کہا سب سے بڑا، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے کہ وہ صدیق کہا جائے۔ کہتے ہیں کہ چار عورتیں مثلا جمع ہوں گے جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ سنے ہوں گے، لیکن دنیا کا اگر سب سے بڑا جھوٹ دیکھا جائے تو سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے۔ تو بہرحال جس کو مانتے ہیں ہم لوگ، تو آدمی کو اس کے عمل کے ساتھ اپنے کو اس کی پیروی بھی کرنا چاہیے، آپ کے اندر سچائی آنا چاہیے، اور اگر سچائی نہیں آئی اس کا مطلب کہ معاملہ کہیں کھوٹ میں ہے، آپ صرف دم بھر رہے ہیں کہ ہم آپ کو صدیقہ کبریٰ مانتے ہیں، آپ کے ماننے سے کیا، خدا تو پہلے ہی کہہ چکا صدیقہ کبریٰ ہے، ائمہ نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے ہماری مادر گرامی صدیقہ ہے، ہر طرف سے ڈگری ملی ہوئی ہے۔ تو آپ کیا ہیں، اگر آپ اپنے کو بچانا چاہتے ہیں تو ان کے نام کے اثرات آپ کے اندر پائے جانا چاہیے۔ اگر آپ اپنے کو شیعہ کہتے ہیں تو ماننا چاہیے، اور جب ظاہر سی بات ہے ہم کسی صدیق کو مانیں گے، میں نے کہا کہ محبوب جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے ہر عمل پہ کیا کرتا ہے، دیکھتا ہے اسی کو، اپنے کو اسی رنگ میں ڈالنا چاہتا ہے، چاہے وہ دنیاوی محبوب ہو چاہے وہ روحانی محبوب ہو، اس کو عمل جس عمل سے اس کو الفت ہو ویسا بننا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک لقب ہے صدیقہ کبریٰ۔ تو اگر آپ ماننے والے ہیں جناب سیدی، میں باتوں کو چھوڑ دیتا ہوں، اور بہت ساری باتیں تھیں کہ انا اعطیناک میں ہم نے عطا کیا، یعنی ہوتا جب کوئی بڑا آدمی کہتا ہے تو ہم نے عطا کیا، آج بھی یہی ہے، کوئی بہت بڑا ہم نے دیا تم کو، تو بڑا ہے تب دیا، اب خدا کے لیے تو انا کا لفظ صرف خدا کے لیے ہے کہ ہم نے عطا کیا۔ تو بہرحال تو اب صدیقہ صداقت آنا چاہیے، اور جب صداقت آئے گی جو دوسری چیز آپ کے دل میں ہے وہ ہٹتی جائے گی۔ بھائی ایک دل میں دو ہی چیز رہ سکتی ہے، آگ یا پانی،
اگر پانی ہے تو آگ کا وجود نہیں ہوگا، اور اگر آگ ہے تو پانی کا وجود نہیں ہوگا۔ تو آپ ایک طرف تو ہمارا نعرہ یہ ہے، شاید مجلس بہت خشک ہو جائے کہ ہماری طرف ایک طرف نعرہ تو یہ ہماری طرف کہ مطلب ہم صدیقہ کو ماننے والے ہیں، لیکن ہمارا دن بھر میں کتنے جھوٹ ہوتے ہیں نہیں معلوم۔ یہ ایسے ماننے والے ہیں خالی نام جانتے ہیں کہ صدیقہ معرفت نہیں ہے۔ اگر جس دن معرفت ہو جاتی صدیقہ کی، آج ان کے کلام میں کبھی جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا۔ تو صداقت آتی ہے، اور جب صداقت آتی ہے تو جھوٹ آپ کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ اگر آدمی بیمار جھوٹ کا مریض ہے تو وہ جب تک سچائی کی گولی نہیں کھائے گا تب تک وہ جھوٹ جائے گا نہیں۔ یا مثلا بلڈ پریشر کا جب تک گولی نہیں کھائے گا، جب تک بلڈ پریشر کم نہیں ہوگا، تو ایسی ہی بیماریاں جس طرح جسمانی ہوتی ہیں ایسے روحانی بیماریاں ہیں۔ جھوٹ کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، اور کیا ہے، فحش یعنی گالی گلوچ کی بیماری ہے۔ یہ صداقت آئے گی جھوٹ چلا جائے گا، صداقت آئے گی حسد کو جانا ہے، صداقت آئے گی آپ کا یہ گالم گلوچ جو ہے وہ چلا جائے گا۔ آہستہ آہستہ یہ ختم کر دے گی صداقت، لیکن صداقت کو پہلے آنے تو دیجیے۔ نام تو ہم مانتے مولا کائنات کو صدیق اکبر، لیکن ہمارے اندر کوئی ایسی چیز بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ میں یہ کلن اپنی بھی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر ایسا نہیں کہ میں معصوم ہوں۔ تو کہیں نہ کہیں معاملہ گھٹنا گھٹی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ پرابلم ہے، اس بنا پہ اثرات نہیں پائے جاتے عزیزوں۔ یہ صداقت آئے گی۔ اچھا صداقت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال دوں اپنے بچوں کے لیے۔ صداقت آتی ہے تو کیا ہوگا؟ جھوٹ چلا جائے گا۔ تو پھر آدمی جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، جس مقصد کے لیے ائمہ کو بھیجا گیا ہے، جس مقصد کے لیے ہادیان کو بھیجا گیا ہے، جس مقصد کے لیے رہبروں کو بھیجا گیا ہے، تو ہم اس کے مقصد جو جس کام کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں، وہ بیچارے خدا کے نزدیک خوش ہوں گے کہ ہم جس کام کے لیے گئے تھے اتنے آدمیوں نے ہمارے کام پہ عمل کیا، یہ آگے چل رہے ہیں۔ تو صداقت کی مثال دے دوں میں۔ صداقت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کیسے آتی ہے؟ تو آدمی پھر چھوٹا موٹا نہیں سمجھنا، ایمان کے درجات ہیں۔ جیسے سیڑھی دیکھتے ہیں آپ کو جانا ہے مالے پہ، پہلے پہ جانا پڑے گا، پھر پہلے سے دوسرے پہ، دوسرے تیسرے پہ، پھر 10ویں، پھر آپ کمرے میں جائیں گے۔ تو ایمان بھی ایسا ہی ہے۔ سب سے پہلی سیڑھی ایمان کی، سب سے چھوٹی سیڑھی جو ہے اس پہ آپ کو رہنا ہے۔ اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر صداقت آنا چاہیے، حسد کو جانا چاہیے، پھر اس کے اندر غیرت آنا چاہیے، پھر اچھے کام کرنے کے مطلب محبت ہونا چاہیے، صلہ رحمی ہونا چاہیے، رشتہ داروں سے ملنا چاہیے۔ جیسے جیسے یہ کام کرتا جائے گا برائیاں اپنے آپ ختم ہوتی جائیں گی، چونکہ اگر صدیقہ کو ماننے والا ہے تو یہ عمل اسے کرنا ہی چاہیے۔ کہیں صداقت سے چھوٹا موٹا کام نہیں ہوتا۔ صداقت سے آدمی بڑے بڑوں کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے۔ صداقت سے آدمی بہت ہی کمالات کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک جملہ کا جو بڑے یعنی صداقت ایک ایسی چیز ہے جس سے خدا آپ کے ہر کام میں آپ کو آگے مدد کرتا ہے۔ یعنی خدا کنٹرول میں، کہنا جملہ میرے عجیب ہے کہ خدا کنٹرول میں کسی کے نہیں آتا، لیکن خدا کی رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ مثلاً میں مثال دوں اپنے بچوں کے لیے، بہت اچھا خوش ہو گئی ہے مجلس کہ 4 آدمی تھے، یعنی ایک بہت بڑے رائٹر ہیں اور مقرر بھی ہیں الہی کمشئی، کہتے 4 آدمی گئے اپنا جو ہے مچھلی مارنے کے لیے۔ مچھلی مارنا کون نہیں جانتا، سب جانتے ہیں۔ مچھلی مارنے کے لیے گئے اور چاروں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیسے مارتے ہیں مچھلی سب کو پتہ ہے، جو نہر پہ جاتے ہیں، جو تالاب میں جاتے ہیں، مچھلی مارنے کے لیے بیٹھ گئے۔ سب کی کٹیا یوں تھی، اس میں چارہ پھنسا کے اس میں جو ہے مچھلی مار رہے تھے۔ ایک آدمی جو چوتھا تھا وہ ایک دم سیدھی کٹیا لیے ہوئے چارہ پھنسا کے مچھلی مار رہا ہے۔ تو اب تینوں نے دیکھا بولے دماغ خراب ہے، یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم تو یوں مار رہے ہیں، تم سیدھی کٹیا سے مار رہے ہو۔ توجہ رکھیے گا، صداقت۔ تو یہ کہتا ہے تو اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ کہہ رہے تو اچھا عقل مند آدمی تھا، میں کیسے مار دے، کٹیا تو ایسی ہوتی ہے نا۔ کہا یہ سیدھی وہ اسے مار رہا ہے، اس میں چارہ پھنساتا ہے، مچھلی کھاتی چلی جاتی ہے۔ 1-2 گھنٹہ مارا، وہ پھٹافٹ مچھلی مار کے جمع کر رہے ہیں، سب مچھلی مار رہے لے کے جا رہے ہیں گھر پہ، اور یہ بیچارہ جو ہے وہ آپ خالی ہاتھ واپس آیا۔ کہا گھر میں بیوی نے کہا کیا مسئلہ ہے، سب اتنے اپنا سب جھولا بھر کے لے آئے، اپنی زبان میں ٹوکری بھر لائے، اور تم جو ہے یوں ہی۔ کہا کوئی بات نہیں ہے۔ پھر دوسرے دن گیا، پھر ایسے ہی معاملہ ہوا۔ کیا بات ہے، یہ کیسے مچھلی مارتے ہو؟ پھر یہ تینوں نے کہا عجیب مسئلہ ہے، جب بھی اشکال کرتے تینوں کرتے ہیں، یعنی 3 ہی آدمی میں جھگڑا رہتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بچوں سے کہا تھا، کہا کہ
جب بھی معاملہ اعتراض کا آتا کہ 3 آدمی اعتراض کر رہے تھے. یہ لفظ 3 بہت خطرناک ہے. جیسے ہم لوگ بچپنے میں بولتے تھے 1 2 3 بھاگ, ہے نہیں, 3 کے بعد ہی بھاگتے آدمی. صلوات پڑھیں محمد والے. بھائی ریس لگاتے ہیں کھڑا کے 1 2 3. ابھی بھی دیکھیے لوگ بھاگتے ہیں. تو اسی زمانے سے چل رہا ہے 1 2 3 کا. تو برابر تینوں کا اعتراض ہوا. یہ اپنے بچوں کو تھوڑا ہنسنے کے لیے تھوڑا سا کہا کہ یہ بیوقوف آدمی ہے, کٹیا کیسے مارتے ہو, تمہارا دماغ صحیح نہیں ہے. کہہ رہے بھائی دیکھو میں کسی کو دھوکہ دے کے شکار کرنا نہیں چاہتا. کہا بھائی یہ تو بہت سچا آدمی ہے, یعنی مچھلی کو بھی بغیر دھوکے کے نہیں پکڑنا چاہتا. کہا کہ میں کسی کو دھوکہ دے کے شکار کرنا نہیں چاہتا. اگر ایسے پھنس گئی تو ٹھیک ہے, اور نہیں پھنسی تو پھر میں تمہارا کام نہیں کرنا چاہتا. کہا بھائی پہ زندگی پر بیٹھے رہو, کچھ نہیں ہوگا. میرا پلٹا, پھر گھر میں گیا تو بیوی تو کتنی خاموش تھی. دوسرے دن کہا بیوقوف آدمی, آتے ہو جاتے ہو کٹیا مچھلی مارتے ہو واپس چلے آتے ہو. کہا وہ دیکھو بغل میں بھائی ہیں ہمارے تمہارے, لے کے آ رہے ہیں پٹیدار بہترین مچھلی مار کے لا رہے ہیں. وہ تو تھوڑا موڑا دے دیتے ہوں گے تو کام چل جا رہا ہے, لیکن تمہارے دماغ کو کیا ہوا ہے بھائی, پھنسے گی تو ایسے ہی نا. اب بھائی سیدھا تو گھی نکلے گا نہیں نا, وہ ٹیڑھا کرنا پڑے گا. اب یہ پریشان ایک دم جو ہے. کہا نہیں میں کسی کو دھوکہ دے کے یہ کام نہیں کرنا چاہتا. اب بات گھر سے پٹیداروں میں چلی گئی, پٹیداروں سے محلے میں چلی گئی کہ بھائی ایک ایسا آدمی ہے جو سیدھی کٹیا سے مچھلی مارتا ہے. اب محلے سے معاشرے میں چلی گئی, یعنی شہر میں چلی گئی. اب شہر سے اور بات آگے بڑھ گئی. اب اس زمانے کا جو بادشاہ تھا, بات بادشاہ سے چلی گئی. وزیر نے بہت ہنس کے کہا کہ جہاں تم حکومت کر رہے ہو, جہاں کہ تم راجا ہو, وہاں کے ایک ایسا بیوقوف بھی ہے جو مچھلی کو بھی دھوکہ دینا نہیں چاہتا. کہا اس کیسی بات ہے. اس نے کہا شاید مجھے تو خوف ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارا ملک بدنام ہو جائے, ہمارا شہر بدنام ہو جائے. سب سے بڑے بیوقوف یہیں رہتے ہیں. میں مچھلی ایسے تھوڑی ماری جاتی ہے. جیسے عام طور سے اپنا مشہور ہے فلاں گاؤں یہاں کے بیوقوف مشہور ہے. شکارپور کے بارے میں کہتے ہیں واللہ عالم نہیں معلوم. کہا کہ سب سے بیوقوف آدمی وہیں کے ہوتے ہیں. اور بہت سارے چٹکلے سنائے جاتے ہیں کہ ایک انگریز آیا, اس نے کہا کہ مثلاً بھائی دیکھتے ہیں وہاں کے بیوقوف ہیں. تو ایک آدمی تھا کھیت میں ہی, کہتا نہیں اب وہ ختم ہو گئے. کہا بھائی واپس ہو جاؤ یہیں سے, ابھی بھی دور ختم نہیں ہوا اس کا. تو کہنے مقصد یہ بات پھیل گئی. تو جب بات یہ پھیلنے لگی کہ اتنا, یہ بادشاہ نے کہا کہ میں اس آدمی کو دیکھنا چاہتا ہوں, وہ کیسا آدمی ہے, اس کے پاس عقل نہیں ہے, اس کے پاس دماغ صحیح نہیں ہے اس کا. بہرحال جب بادشاہ کہا کہ کب, کہا میں چلتا ہوں, اس سے ملاقات کرتا ہوں. بس توجہ رکھیے گا کہ دھوکہ دے کے شکار نہیں کیا جاتا. اور جو آدمی دھوکہ نہیں دیتا ہے تو وہ بھی چھوٹی موٹی مچھلیوں کا شکار نہیں کرتا, بڑی مچھلیوں کا شکار کرتا. جب یہ بادشاہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا بھائی کون آدمی کا, یہ دیکھو پگڑی باندھے ہوئے مار رہا ہے. کہا کہ میں کون جانتے ہو. کہا نہیں جانتا. کہا میں یہاں کا بادشاہ ہوں. کہا تمہیں پتہ ہے کہ اس مچھلی میں, اس کٹیے میں مچھلی پھنسے گی. کہا مجھے معلوم ہے کہ اس کٹیے میں مچھلی نہیں پھنسے گی, اس کٹیے میں بادشاہ پھنستے ہیں. کہا کہ اس کٹیے میں بادشاہ پھنسے ہیں. اگر صداقت ہو تو آدمی بادشاہ کا شکار کرتا ہے. اگر آپ صحیح پیروکار ہیں تو آپ خدا تک پہنچ جاتے ہیں. تو چھوٹا موٹا آدمی نہیں پھنستا ہے, چھوٹا موٹا ملا نہیں پھنستا ہے, تو خدا آپ کے اس میں آ جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ فرمایا آپ نے کہ صداقت اگر آتی ہے, اگر اتنی صداقت آ جائے تو ہمارے اندر اتنا کمال ہے کہ خدا ہمارے اوپر مہربان ہو جاتا ہے. آپ کہیں کسی بھی کونے میں ہوں, خدا آپ کو پہچان جائے گا. آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا, تو بہت زمانے سے پڑھ رہا ایک ہی جگہ پہ. کسی نے کہا بھائی ابھی مجھے کسی پیغمبر خدا نے بتایا, کسی نبی نے بتایا کہ تیرا پڑھنا جو ہے یہاں پہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے. کہا کیوں؟ خدا کہہ رہا ہے اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہے. تو مسکرا کے کیا کہتا ہے, کہا یہ میرا قبول ہو گیا. کہا کم سے کم اتنے سارے عرصے میں خدا نے مجھے ایک بار دیکھا تو صحیح. یعنی ایک رحم کے لیے 20 سال کی عبادت کرے وہ قربان, لیکن مجھے یہ تو پتہ چلے خدا نے مجھے دیکھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی, تو جناب صدیق کبریٰ کی زندگی آپ ان کے القابات اٹھائیے. واقعی ایک لقب ایسا ہے کہ اس کے اوپر اگر اشرات پڑھے جائیں, سینکڑوں مجلسیں پڑھی جائیں تب بھی کم ہوں گی. اور ایک لقب کیا کہتے ہیں, لیلۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں, ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ خدا نے جو دیا ہے کوثر, ایسا نہیں کہ ایک معمولی خاتون تھی, معمولی مثلا تو
ہم خدا نے دیا ہے تو ظاہر سی بات تو کیسی شخصیت ہوگی، کیسی مطلب ان کی فضیلت ہوگی۔ دوسری فضیلت کیا ہے، لیلۃ القدر قرار دیا خدا نے۔ آپ روایتوں میں دیکھیے، ائمہ سے بھی ہے سب کہ اس سے مراد ہماری جدہ ہے، اس سے مراد سیادِ کونین ہے، لیلۃ القدر۔ کیا پڑھتے ہیں ہم؟ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، یعنی لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں پر برتری رکھتی ہے، اچھی ہے۔ اس کی تفاسیر جو علماء نے بیان کی یا علماء نے اس کے ذیل میں جو چیزیں بیان کی، بہت ہی یعنی مجھے سے پہلے اس کا علم نہیں تھا کہ واقعاً سنتے تھے کہ جناب شادی کا یہ لقب ہے لیلۃ القدر، لیکن یہ جو جملہ تھا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں بہت جلدی سے باتوں کو ختم کر رہا ہوں کہ 1000 مہینوں سے برتر بہتر کون سی ہے؟ لیلۃ القدر، قدر کی رات ہے۔ اس سے مراد جناب شہزادی ہیں۔ تو جناب شہزادی کون سے ایسے 1000 مہینے جس سے بہتر ہیں؟ جو علماء نے بیان کیا عزیزوں، بہت ہی گاڑھا مطلب ہے۔ کہا کہ بنو امیہ نے 1000 مہینہ حکومت کی، لیکن شہزادی کا ایک عمل دربار میں جانے سے سب کا سب پانی میں مٹیا میل کر دیا، پوری حکومت کو ختم کر دیا۔ تب خدا نے کہا کہ انا انزلناہ فی، یعنی کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ شہزادی کا وجود ایسا ہے کہ 1000 حکومتیں پانی میں ملیا میٹ ہو گئی۔ بنو امیہ اس کے بعد سے پنپ نہیں سکے۔ یہ جناب شہزادی کا کردار تھا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور واقعاً آپ دیکھیے کتنی کم عمری تھی، بہت ساری یعنی زندگی کو بابرکت ہونا چاہیے۔ مبارکہ کہا گیا، شہزادی کو مبارکہ کہا گیا کہ آپ مبارکہ ہیں، بابرکت ہیں لوگوں کے لیے۔ برکت کی مثال انشاءاللہ کبھی دوں گا، کیسے برکت کس کو کہتے ہیں، اصل مال کیا ہے، برکت کیا ہے، یہ کبھی۔ تو اتنا بڑا لقب جن کے طفیل میں پیغمبر کو خلق کیا گیا، جن کے طفیل میں امامت کو بنایا گیا، جن کے طفیل میں پوری کائنات کو خلق کیا گیا، لیکن کیا کیا امت والوں نے؟ یہ وہ گھر تھا، میں بہت زیادہ مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں عزیزوں، یہ وہ گھر تھا جہاں پہ فخر انبیاء آ کر سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پہ میرا سلام ہو۔ السلام علیکہ یا معدن الرسالہ، اے رسالت کی کان آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ یہ نبی باقاعدہ 6 مہینہ باقاعدہ سلام کیا کرتے تاکہ لوگوں کو بتاتے دیکھو یہ گھر جو ہے اس سے تم دور رہنا، اس کی ہمیشہ جو اس کا احترام کرنا۔ بار بار پیغمبر کا آنا، یہ پیغمبر کو پتہ تھا کہ امت والے کیا کرنے والے ہیں، لیکن اتمام حجت کے لیے آگے بتاتے تھے دیکھو یہ گھر جو میری بیٹی کا ہے، یہ جو ہے نبوت کی کان ہے، رسالت کی کان ہے، یہ یہاں پہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا۔ لیکن جو دشمن تھے، جن کے اوپر ایک رسول اکرم کے احکام کا یعنی اثر نہیں تھا، کیا کیا ان لوگوں نے؟ ابھی کچھ ہی دن گزر، لوگ کہتے ہیں کہ محرم 8 ربیع الاول کو ختم ہو گیا، نہیں، محرم تو 28 صفر سے شروع ہوا۔ جیسے ہی رسول اکرم کی آنکھ بند ہوئی یہ عزیزو، اسی کے بعد سے یہ طعنہ طنز اور اس طرح کی پریشانیاں جناب زہرا پہ آنے لگیں۔ کئی مرتبہ لوگ گھر پہ آئے، ایسا نہیں ایک مرتبہ لے کر آئے، کئی مرتبہ لوگ گھر پہ آئے ہیں، لیکن جب آخری مرتبہ آئے کہا کہ ابوالحسن کو باہر نکال دو ورنہ ہم یہ گھر جلا دیں گے۔ جناب زہرا نے کیا تم ایسے گھر کو جلاؤ گے جس میں نبی کی بیٹی فاطمہ رہتی ہے، نبی کے نواسے رہتے ہیں؟ کہا جو کوئی بھی ہم جلا دیں گے۔ یہ عزیزو ایسا ظلم باقاعدہ جب یہ واقعہ ہوا ہے کہ دروازے کو دھکا دیا گیا اور شہزادی جو ہے دروازے کے بیچ میں آ گئیں، دروازہ جلا دیا گیا۔ اس وقت جناب امام حسن کی عمر کتنی رہی ہوگی؟ 8 سے 9 سال یا 10 سال عمر رہی ہوگی امام حسن کی۔ شہزادی کتنی بڑی ہوں گی، کیا کیا منظر دیکھا ہوگا۔ بچوں کو جو بچپنے میں جو اگر کوئی گھٹنا گھٹ جاتی ہے، بچپن میں کچھ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو کبھی وہ بڑھاپے تک نہیں بھولتے۔ اگر آپ کے سامنے اگر آپ کے بھائی کو کسی نے تماچا مارا ہو تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم وہ جب بھی تمہارے سامنے آئے گا تو وقت تمہیں یاد آ جائے گا۔ کیسے زندگی گزاری ہوگی امام حسن نے، کیسے زندگی گزاری ہوگی جناب شہزادی زینب نے کہ وہ دروازہ دیکھتی ہوں گی تو کیا کیا یاد آتا ہوگا، ارے اسی دروازے کے پیچھے میری مادر گرامی تھی اور آواز دیتی ہے فضا آؤ میری مدد کرو۔ اجرکم اللہ، آپ کو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین جناب شہزادی کے۔ عزیزو آپ سوچئے، تصور کریے کہ کیسے گھر پہ لوگوں نے جلایا،
ایسا گھر جہاں سے اسلام کو بانٹا گیا، جہاں سے حیا کو بانٹا گیا، آج وہاں پہ لوگ جمع ہو گئے۔ کہا کہ نہیں، بیعت کرنا ہوگی۔ اور کیا کیا؟ کہا جس طریقے سے جناب مولا کائنات کو کھینچ کے لے کے جا رہے تھے، علماء پڑھتے ہیں کہ ایک طرف سے کعبہ کو لوگ پکڑے ہوئے تھے، ظالمین پکڑے ہوئے تھے، ایک طرف سے کعبہ یعنی جو پٹکے میں جناب شہزادی کا ہاتھ تھا، اور کسی ملعون نے اپنے دستے تلوار سے جناب شہزادی کے ہاتھ پہ مارا، تب جا کے جناب شہزادی نے مولا کائنات کو چھوڑا۔ اور جب مولا کائنات کو لے گئے اور عجیب جملہ کہتی ہیں کہ ابھی میں بد دعا کرتی ہوں، خلو ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں بد دعا کر دوں گی اور اپنے بالوں کو بکھرا دوں گی۔ لیکن کیا ہوا؟ جناب سلمان نے دیکھا یہ جملہ کہنا تھا شہزادی کا، ارے مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی۔ میں کہوں گا اے شہزادی، آج آپ کے جملے سے یہ مسجد کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں، ارے کل ثانیہ زہرا ہوں گی اور اس طریقے سے ان کی چادروں کو چھینا جائے گا، ان کے ماجائے کو قتل کیا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ اے عزیزو، اس طریقے سے جناب شہزادی اس اتنے غم کی حالت میں آپ دیکھیے یعنی کس طریقے سے دروازہ گرایا گیا، اور اسی کے بعد چند دن زندہ رہیں شہزادی، اور ہمیشہ مولا کائنات کے ساتھ ہمیشہ کبھی شکوہ نہیں کیا، ان کے سامنے کبھی منہ کو نہیں لٹکایا۔ کہا کہ اس طریقے تاکہ ابوالحسن کو کبھی تکلیف نہ ہو۔ کہتے اسی کے بعد سے بہت کم مولا کائنات گھر میں آتے تھے، کیونکہ شہزادی سے شرمندہ تھے۔ جو امانت رسول اکرم نے دی تھی صحیح و سالم دی تھی، علی کو پتہ تھا جو امانت مجھے ملی ہے اب وہ سالم نہیں ہے۔ عزیزو اجرکم اللہ۔ اے عزیزو، کہتے اس طریقے سے اب آخری وقت آیا ہے، آپ بخوبی مصائب سنتے رہتے ہیں، مجھے تو مصائب پڑھنے کا اتنا طریقہ پتہ نہیں ہے۔ عزیزو کہتے ہیں کہ جب آخری وقت آیا تو اسما سے کہا کہ دیکھو حسین آ جائے تو انہیں کھانا کھلا دینا، حسین آ جائے تو اس سے کہنا کہ ان کی مادر گرامی حجرے میں ہے۔ بہرحال یہ جملہ کہنا تھا، کہا کہ جب تک میری آواز آتی رہے تو سمجھنا کہ شہزادی میں یہاں پہ دنیا میں زندہ ہوں، ورنہ اگر میری آواز نہیں آئے تو سمجھ جانا کہ میں یہاں سے جا چکی ہوں۔ کہتے ہیں کہ مغرب کا وقت تھا اور شہزادی حجرے عبادت میں گئی ہیں، اور جناب اسما کھڑی تھی۔ یہ آواز آہستہ آہستہ تکبیر و تحلیل کی آتی رہی، لیکن پھر اس کے بعد آواز نہیں آئی۔ ارے اسما سمجھ گئی کہ شہزادی دنیا سے گزر گئی۔ کہا اسی اسنا میں حسنین کا ورود ہوا، اور آنے کے بعد اسما نے کہا کہ اے بچوں آؤ، پہلے کھانا کھا لو پھر اپنی اماں سے ملنا۔ ایک مرتبہ جناب امام حسن کہتے ہیں کہ کیا تم نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ ہم نے بغیر اپنے مادر گرامی کے کھانا کھایا ہو؟ ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے حجرے میں گئے اور جب ماں کو دیکھا، ارے سرانے امام حسن بیٹھ گئے، پایتی امام حسین بیٹھ گئے، پیروں کو پکڑ لیا۔ اے اماں کیا ہم سے کلام نہ کرو گی؟ اے اماں کیا ہم سے بات نہ کرو گی؟ ارے آپ مجھ سے، میں حسین آپ سے کلام کر رہا ہے۔ کہا لیکن جناب زہرا نے کوئی جواب نہ دیا۔ ارے یہ چھوٹے چھوٹے شہزادے دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف گئے اور جانے کے بعد کہا یا بتاؤ قد ماتت امنا، اے بابا جان ہماری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ ارے مولا کائنات جیسا سورما آدمی جس نے کبھی جنگ میں کبھی ہار نہیں مانی، ہمیشہ ابطال کو ختم کیا، ہمیشہ بڑے پہلوانوں کو ختم کیا، لیکن جیسے ہی جملہ سنا ہے کہتے ہیں مولا کائنات جیسا بہادر آدمی زمین پہ بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد یعنی کہتے ہیں سجائی نہیں دے رہا تھا مولا کائنات کو۔ اے عزیزو ایسا دور گزرا، اور باقاعدہ میں کہتا ہوں کہ مولا کائنات تھے رسول اکرم کا کرتا چھپا دیا کرتے تھے کہیں شہزادی دیکھ نہ لے، کیونکہ شہزادی جب بھی رسول اکرم کا کرتا دیکھتی تھی تو دن بھر گریا کیا کرتی تھی۔ لیکن عزیزو یہ کیسا دور تھا، اسی دروازے کو جناب زینب بھی دیکھ رہی ہے، اسی دروازے کو امام حسن بھی دیکھ رہے ہیں۔ ارے ہماری مادر گرامی اسی دروازے سے شہید ہوئی، اور واقعی لوگ کہتے ہیں کہ مجلس جو ہے جناب شہزادی کے دور سے شروع ہوئی، نہیں ایسا نہیں ثانیہ سے، یہ مجلس جو شروع ہوئی ہے یہ جناب صدیقہ کبریٰ کے دور سے شروع ہوئی۔ علماء پڑھتے ہیں باقاعدہ بچوں کو لیتی تھی اور لے جانے کے بابا بھی قبر پہ جاتی تھی، اور جانے کے بعد مرثیہ پڑھتی تھی، صبت علیہ مصائب لو انہا، اے بابا جان مجھ پر ایسے پہاڑ توڑے گئے مصائب کے، اگر وہ دن پہ پڑ جاتے تو وہ دن جو ہے سیاہ رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ تو یہ مجلس کا سلسلہ شہزادی نے شروع کیا۔ اے عزیزو اس طریقے جب امام آئے ہیں، آنے کے بعد غسل و کفن دیا ہے، یہ آپ پوری داستان جانتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ ایک جملہ اگر کبھی کوئی ایسا واقعہ گزر جاتا ہے تو آدمی بچپنے سے لے کے بڑھاپے تک نہیں بھولتا۔ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام ایک مرتبہ کسی صحابی نے دعوت دی، یہ جوانوں کے لیے ہے کہ اگر کسی بھائی کو کسی نے تماچا مارا ہے نا تو بڑھاپے تک آدمی نہیں بھولتا، چہ جائے گا ناموس، اگر کسی کی ہتک ہو جائے ناموس کی تو کبھی نہیں بھولے گا۔ یہ عزیزو کسی صحابی نے امام حسن کی دعوت دی، آنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ مولا آپ اس گلی سے تشریف لائیے، یہ گلی یہاں سے ہم قریب ہے، ہم جلدی گھر پہنچ جائیں گے۔ ارے جیسے ہی امام حسن نے اس گلی کو دیکھا، ایک جملہ کا اے صحابی، ارے بچپنے سے میں اس گلی میں نہیں جاتا، ارے اس گلی میں میں نے اپنی مادر گرامی کو تماشا کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے عزیز جب آخری دور آیا مولا کائنات کا، اور جیسے ہی سپرد خاک کیا جناب زہرا کو، اور کہتے ہیں کہ جب تک ہاتھ قبر میں تھا تو مولا
کائنات پہ حزن کے آثار نہیں تھے، غم کے آثار نہیں تھے، لیکن جیسے ہی قبر سے ہاتھ کو نکالا ہے، کہہ رہے ہیں ان کے اوپر حزن کا پہاڑ ٹوٹ گیا اور مرثیہ پڑھنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارے جو امانت آپ نے دی تھی میں اسے پلٹا رہا ہوں، یا رسول اللہ، اب علی کا جو غم ہے یہ دائمی ہو گیا، اب علی قیامت تک کبھی خوش نہ رہے گا۔ اور ایک جملہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ غم اب علی جو ہے کبھی بھی سو نہ پائے گا، اب علی کی رات کیا ہے، دن کیا ہے، اب علی کبھی اس کو برداشت نہ کر پڑے گا۔ یہ اس طریقے سے مرثیہ پڑھتے ہوئے مولا کائنات پوری زندگی اب اسی غم میں گزار دیا کہ علی زندہ رہا اور شہزادی کو اس طریقے سے حادثات کا شکار ہونا پڑا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ باراللہ اس مختصر سے اعمال کو اپنی بارگاہ عزتی میں جگہ دے۔ باراللہ جہاں جہاں شیعان حضر قرار ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ باراللہ جو پریشان حال ہے پنجن پاک کے صدقے میں ان کی پریشان حالی کو دور عطا فرما۔ باراللہ جو حاضرین محفل ہیں ان کی جو دلی حاجات ہے پنجن پاک کے صدقے میں قبول فرما۔ باراللہ یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔